बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इशूज़ बहुत से हैं जो डिस्कस करने हैं। कोरोना वायरस का ज़माना है, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है या कर रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनी तौर पर हमारे पास बहुत से इशूज़ में बात होगी, लेकिन आखिरी हिस्से में मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि कोरोना वायरस दुनिया को कैसे तब्दील कर रहा है वो तो एक और बात है। पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर हम किस तरह से इसको देख पाएंगे और क्या क्या तब्दीली होगी, बड़ी सादा और आसान ज़बान में आपकी और हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। पहले सेगमेंट मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मायज़ा हमीद साहिबा MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं इस्लामाबाद से। नफीसा शाह साहिबा मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA है, बहुत शुक्रिया आपका। और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आपका मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। इशूज़ बड़े सादा से हैं जी। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि वजारत इत्तलात के अंदर पिछले 18 माह में तीसरी तब्दीली की गई है। यानी फिरदौस आशिक अवान साहिबा डीनोटिफाई हो गई, उनको रुखसत कर दिया गया। अब उनकी जगह जो वफाकी वजारत है वो तो हिस्से में आई है जनाब शिबली फराज साहब के। सेनेटर हैं, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं और आज शाम से ही जो उनके बारे में लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो बातें कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रही हैं वो तो बड़ी पॉजिटिव है। इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। एक और अहम बात यह है कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया है। ये थोड़ा सा इसलिए अनयूजुअल नज़र आ रहा है क्योंकि जब वजारत इत्तलात की वफाकी वजारत किसी को दे दी जाती है तो मुआवन खुसूसी की जो गुंजाइश है क्या वो आज के हालात में बनती है और किस तरह से हुकूमत ने इसको सोचा है और ये किस तरह पैन आउट करेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से बात होगी। 18वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत के वज़रा का, वफाकी वज़रा का एक मौक़िफ़ रहा है, ख़ास तौर पर जब से हुकूमत आई है। इससे पहले वो भी हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन इशूज़ क्या हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंटरव्यू दिया BBC को, उन्होंने कहा कि इसकी तशरीह ही गलत हो रही है, वफाक इसकी तशरीह गलत कर रही नहीं, हुकूमत इसकी तशरीह गलत कर रही है। तो फिर तरमीम करना या इसमें तब्दीली लाना या इसके अंदर कोई खामियाँ आइडेंटिफाई करना वो तो बात की बात है। और ये कि स्मार्ट लॉकडाउन या सख्त लॉकडाउन, ये एक वो चॉइस है जो पाकिस्तान ने अब आने वाले दिनों के अंदर लेनी है। हुकूमत काफ़ी हद तक ले रहे हैं इस हवाले से, लेकिन सूबों को एतराज़ात हैं। सबसे पहले तो वजारत इत्तलात के हवाले से बात हो जाए। अब मुझे पता है मियाँ फ़ारूक हबीब साहब तो यकीनी तौर पर इसकी तारीफ़ ही करेंगी, लेकिन मैं ज़रा अपोजिशन से शुरू कर लेता हूँ। पहले तो नफीसा शाह साहबा आप बताइएगा, शिबली फराज साहब आ गए, फिरदौस आशिक अवान साहबा चली गई। शिबली फराज साहब की तो कोई बुराई नहीं कर सकता। और अभी मैं थोड़ी देर पहले चांडियो साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे एक ही अच्छा काम इस हुकूमत ने किया कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को रुखसत कर दिया। आप भी यही फरमाएंगी? देखिए, ये तो हुकूमत का प्रोरोगेटिव है कि किसको लेके आ रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि हाफ वे एक इस वक्त जो कोरोना की वबा है उसमें इस किस्म की चेंजेस लेके आना वो तो इनका प्रोरोगेटिव है। क्या समझ के शिबली फराज वाज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब सेनेट में, उनको इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं। फिरदौस बीबी जो है, हो सकता है बहैसियत ऑपोजिशन हमें अच्छा लगा हो उनका उनका रुखसत होना, लेकिन पता नहीं है अब उनकी वो जो रिप्लेसमेंट आई है वो फॉर्मर DG ISPR को लेके आए हैं। जी। तो मुझे नहीं पता कि ये इनका अपना फैसला है या ये फैसले मिलजुल कर हुए हैं। ये मतलब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इट्स देयर प्रेरोगेटिव। हम क्या कह सकते हैं कि वो किसको हटा के और कौन लेके आते हैं। बट इट्स ए गुड चेंज। अब पीपल्स पार्टी को तो प्रॉब्लम रहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, ऑब्वियसली आप अपोजिशन में, प्रॉब्लम तो हर शायद हुकूमती शख्सियत से रहता है, लेकिन शिबली साहब के हवाले से कोई मेरे हाल में इशूज़ नहीं है। देखिए, वो मैं समझती हूँ कि वो सेनेट में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब लेट्स सी, वो बिल्कुल ही इज अ जेंटलमैन एंड बहुत उनका एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है। ठीक तो हो गया। उम्मीद है वो अच्छा ही चलाएंगे इसको। ठीक। मायज़ा आप भी बता दीजिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, शिबली साहब आ गए, साथ जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए। वेलकम चेंज, आप तारीफ़ ही करेंगी यकीनी तौर पर आप भी। मुनीब, नफीसा ने बिल्कुल सही कहा कि जो कौम इस वक्त अनसर्टनिटी, गैर यकीनी हालात से गुजर रही है,
اس کے اندر جو کرونا کی اپڈیٹس ہیں یا سب کچھ ہو رہا ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پبلک سروس جو میسج جانا ہوتا ہے یا دیگر جو ہوتے ہیں میسیجز جانا یا نیوز کو جو ہے ڈسمنیٹ کرنا. یہ جو کیبنٹ ری شفلز ہو رہی ہیں بار بار, اور پچھلے دنوں بھی کیبنٹ ری شفل ہوئی, کہا تو یہ گیا کہ شاید جو آٹا یا چینی کے چور ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے کی گئی, لیکن بیسکلی تو ری شفل تھی. اس کے بعد اب جو ہے یہ پھر پتہ نہیں کس چیز کی سزا ملی ہے اب فردوس آپا کو. تو بات یہ کہ آپ پھر ری شفل کریں تو ایک کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں اس غیر یقینی حالات میں, اور غیر یقینی صورتحال پیدا کریں. بہرحال جو اب نئے آئے ہیں انفارمیشن کے منسٹر اور جو معاون خصوصی ہیں, اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے اس وقت, لیکن آبویسلی انسرٹنٹی پھیلتی ہے اس طرح بہت زیادہ. جی ایک پوائنٹ میرا رہ گیا. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس حکومت کی بدترین تھی میڈیا مینجمنٹ. اچھا جی. ان دا سینس کہ انہوں نے پہلے دن سے اب تک بہت ہی ان کی جو میڈیا کے ساتھ جو کاروائیاں ہیں وہ میڈیا سینسرشپ سے لے کر جرنلسٹ کو انٹیمیڈیٹ کرنا, ان کی تذلیل کرنا, ان کو ٹرول کرنا, ان کو سوشل میڈیا پر ان کو انسلٹ کرنا, یہ ان کی مجھے نہیں پتا کہ اس تبدیلی سے وہ چینج ہوگا یا وہ زیادہ ٹھیک ہے. لیٹ می آسک فاروق حبیب صاحب. فاروق صاحب یہ بتائیے گا, تیسری تبدیلی وزارت اطلاعات کے اندر, اگر اس حساب سے دیکھا جائے وزارت اطلاعات بہت اہم ہوتی ہے, حکومت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے خاص طور پر اسی منسٹری کے تھرو. یہ جو تمام سٹوریز آج مین اسٹریم میڈیا پر آ رہا ہے کہ کوئی مالی بے ضابطگیوں کا الزام بھی آ رہا ہے مبینہ طور پر, کوئی ریکروٹمنٹس کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پتہ نہیں لوگوں کو امپلوائے کر لیا تھا جن کا انہیں اختیار نہیں تھا. آپ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہی وجہ تھی کہ فردوس صاحبہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ کئی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے. پی ایم ایل این کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کا عمل ہوتا ہے کیبنٹ میں, کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے, کیا ری شفل ہونا ہے, وہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے, وہ موجودہ حکومت کا پروگریٹو ہے. وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات, آپ نے کہا کہ مختلف قیاسرائیاں سامنے آ رہی ہیں, تو میرے نزدیک بھی یہ قیاسرائیاں ہیں. کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس بیٹنگ آرڈر کے اوپر کس کھلاڑی کو جو ہے وہ موقع دینا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا گیا ہے, اور ان کو وفاقی وزیر بنانے کی طرف سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اکراس دی بورڈ, ایون میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ سب کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک نان کنٹروورشل شخصیت ہیں, اور آئی ایس پی آر کے اندر رہ کے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا. ابھی جو ہے وہ سی پیک کو ہیڈ کر رہے تھے, اور آپ کے علم میں ہے کہ انفارمیشن وارفیئر کا زمانہ ہے, اور جس طریقے سے جو ہے وہ بھارت کے نیریٹو کو ہماری اداروں نے جو ہے وہ پیچھے چھوڑا, اور کس طرح پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ آگے آیا, کس طرح بھارت پاکستان کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد پھیلانے والے ملک کے حوالے سے پینٹ کرتا تھا, جس کو اب آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پوری دنیا کے اندر سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہم نے حکومتی انفارمیشن کے معاملات کے حوالے سے بلکہ بین الاقوامی سطح تک پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو اجاگر کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کلیدی اور اہم کردار ادا کریں گے. اور انفارمیشن منسٹری کے اندر اسٹرکچرل تبدیلیوں اور ریفارمز کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. صرف بات کا جواب دے دوں, صرف ایک بات کا جواب دے دوں کہ جو 40 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے تھے جو پی ایم ایل این کے دور کے میڈیا کے بقایا جات تھے, جن کے اندر انہوں نے اپنی تصاویریں لگا کر ذاتی مشہوری کی تھی, وہ بقایا جات آ کر اسی حکومت نے جو ہے وہ ادا کیے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے مالکان سے بات کریں. اگر کسی جگہ کے اوپر صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی, پیسے نہیں ملتے, لیکن حکومت اپنی طرف سے بقایا جات ادا کرتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ ریلیز ہوئے نہیں ہوئے, میں اس بحث پہ تو خیر نہیں جانا چاہوں گا. لیکن میاں صاحب ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات آپ نے کہا, بیٹنگ آرڈر. دوست صاحبہ کو وہ بیٹنگ آرڈر کیا, ان کو تو آپ نے شاید بینچ پہ بھی نہیں بٹھایا, گھر ہی بھیج دیا ہے.
تو وہ اس لیے سارے پوچھ رہے ہیں کہ ایک کھلاڑی کو ٹھیک ہے اس کا بیٹنگ آرڈر چینج ہونا اور بات ہے، ہم نے بیٹنگ آرڈر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کچھ دنوں پہلے، لیکن یہاں تو کسی کو ٹیم سے باہر کیا گیا ہے نا، تو ٹیم سے باہر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب پرفارمنس بہت خراب ہو. تو آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، ایم این اے ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی، خراب تھی، کیسی تھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے یقیناً جب کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے جو ہیں وہ چیزوں کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں. وزیر اعظم نے یقیناً ایک بہتر فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس سے اچھی امید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کو سب ویلکم کر رہے ہیں، ہم سب کو بھی اس پہ جو ہے وہ اچھی امید رکھتے ہیں. بالکل اچھا ہے، اور یقینی طور پر یہ بات ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب خصوصی طور پر کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں، ان کو ہر طرف سے بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آئیں گے تو مزید حالات بہتر ہوں گے اور اچھی کارکردگی رہے گی شبلی فراز صاحب کی بھی اور جنرل باجوہ صاحب کی بھی، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ایز معاون خصوصی اطلاعات. ذرا 18ویں ترمیم کے ایشو کے اوپر آ جائیں. ایک بات جو کہ ہم سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آرکائیو بڑی ظالم چیز ہے. آرکائیوز کے اندر وہ بہت کچھ موجود ہوتا ہے جو حکومتوں میں آنے سے پہلے اپوزیشن کے اندر موقف سمجھا جاتا ہے. اب ذرا 18ویں ترمیم کو ہی لے لیجئے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کا فیس جناب عمران خان ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کے کیا موقف رہے جب وہ حکومت میں نہیں تھے، یعنی حکومت ان کی نہیں تھی؟ کیا فرماتے تھے؟ سن لیجیے. پہلے تو میں 18ویں ترمیم کی بات کر دیتا ہوں. بہترین یہ ڈیولوشن ہے ہی طریقہ ایک فیڈریشن کو چلانے کا طریقہ ہی ڈیولوشن ہے. جو بھی تھوڑے صوبوں کے اوپر پریشر پڑا ہے، یہ پختونخوا نے جب اپنی پرفارمنس دی ہے، یہ کمپٹیشن ہوئی ہے اور یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے پاور نیچے گئی ہے. اس کے بعد جب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی حکومت بن گئی تو ان کے وزراء کیا فرماتے رہے؟ ایک تو ہمارے پروگرام میں فرما رہے تھے جناب فیصل واڈا صاحب، کیا فرما رہے تھے سنیے ذرا. یہ 18ویں ترمیم کا جو تباہی ملک کے اندر آئی ہے صوبوں کے اندر، جس میں 52B کو اگر ہٹا دیں، ایسے 2-3 کلوزز کو ہٹا دیں، یہ تباہی کا باعث بنی اور یہ ملک کو ڈیوائیڈ کی طرف لے جا رہی ہے. جو 58(2)B ایک اچھا کلوز ہے، ایسے 2-3 کلوزز چھوڑ کر اڑا دینا چاہیے، ڈیمولش کرنا چاہیے 18ویں ترمیم کو، کیونکہ اس نے آپ کو بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ دے دی ہے. یہ کالا قانون ہے، کالا قانون، ڈکٹیٹرشپ دے دی، 2-3 کلوزز کو چھوڑ کے اڑا دیا جائے. اب آپ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت یا عمران خان صاحب کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. فاروق حبیب صاحب، یہ ڈیفرنس کیوں سر؟ جب حکومت میں نہیں تھے آپ تب وزیر اعظم کہہ رہے تھے بڑا زبردست ہے، پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، ڈیولوشن آئی ہے، اب آپ کو اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، وجہ سر؟ دیکھیں ہم آج بھی جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور کے خلاف نہیں ہیں. ہم صوبائی خود مختاری پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ ساتھ ہم ضلعی، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح تک بھی جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی، تو 18ویں ترمیم کا ہی ایک تحفہ تھا کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی راہ بھی ہموار کی گئی اور بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر تیسری بار وزیر اعظم بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر سائن کر دیے گئے تھے بہت سارے معاملات پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری ملی ہے تو اس خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ صوبے پھر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہے، اور خاص طور کے اوپر چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا شعبہ ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے نا حکومت میں آنے سے پہلے کہ خیبر پختونخوا نے کیا، خان صاحب فرما رہے تھے نا کہ کیا خیبر پختونخوا. دیکھیں تو یہی دیکھیں یہی بات جو ہے باقی صوبوں کو بھی میں سمجھتا ہوں لے کے چلنی چاہیے. آپ ایک طرف جو ہے آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں، دوسری جانب آپ وفاق کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو وفاق کے پاس کیا بچا؟ وفاق کے پاس تو سوائے جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے، انٹیریئر منسٹری کے، یا جو میاں صاحب 2 صوبوں میں تو کم از کم آپ کی حکومت ہے سر، پنجاب اور کے پی میں آپ بڑھا لیں استعداد اپنی سر. 2 صوبوں میں تو اس وقت آپ کی حکومت ہے. سن لیں دیکھیں وہاں پر کوئی مسائل بھی سامنے نہیں آ رہے. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت کوئی 18ویں ترمیم کو سبوٹاج کرنے جا رہی ہے، حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. میں نے تو کہا اس میں سن لیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے اور ہم نہیں چاہتے کوئی بھی ایسی ترمیم آئے جس میں جو ہے وہ پارلیمان کا جو ہے وہ متفقہ رائے شامل نہ ہو. جہاں تک رہی بات آپ نے کہا سوالات اٹھتے ہیں کوارڈینیشن کے حوالے سے، تو جہاں کئی ایسی چیزیں ہیں
जो कि कोऑर्डिनेशन के तौर के ऊपर सामने नजर आती हैं, जिनमें बेहतरी की जरूरत है और उस पर तमाम सूबे भी मुतफिक हों, तो उसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुझे आप ये बताएं कि 2010 से पहले, सुन लें, 2010 से पहले जब पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत थी, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, लेकिन उससे पहले भी तो ये इक़्तिदार चलाते रहे, लेकिन इनको भी वक्त के साथ एहसास हुआ कि ये चीजें जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर फिर किसी चीज का वक्त के साथ कुछ जरूरत महसूस होती है, ऐसी चीज जो कि सूबों के साथ और वफाक के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेगी, वो करनी चाहिए। चलें, ठीक है मियां साहब, मैं एक मिनट सर, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड, मैं आपका पॉइंट बड़ा वैलिड आ गया, मैं दोबारा आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैंने जरा नफीसा शाह साहिबा से और मायजा से इसके ऊपर कमेंट लेना है। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं जी, वापस आते हैं, नफीसा शाह साहिबा से और मायजा से बात करेंगे। मियां साहब भी हमारे साथ रहिए।